مسلمانوں کے لشکر نے قلعے کا محاصرہ کر رکھا ہے، مسلمانوں کو جانی و مالی نقصان ہو رہا ہے، وہ اوپر چڑھتے ہیں، کوئی نہ کوئی چیز پھینکتے ہیں، مسلمانوں کو تنگی ہوتی ہے، محاصرہ ہے، باہر کو نہیں نکل پاتے، قلعے کا دروازہ کھولنا تھا، انہوں نے ہر طرف سے بند کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، ایک مسلمان جو ہے اپنی عزت کو، اپنے سب کچھ کو قربان کرتا ہے، یہ ان کے گندے نالے کے اندر سے پیشاب کرنے والے، جس کے اندر پیشاب ہی پیشاب ہے، اس نالے کے اندر سے گھستا ہوا جا کے اس دروازے کو کھول دیتا ہے، اور میرے بھائیوں مسلمانوں کو فتح مل جاتی ہے۔ امیر لشکر جو ہے یہ خواہش ظاہر کرتا ہے کہ بھائی کون آدمی تھا، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، نہیں سامنے آیا، پھر سے کہا، نہیں سامنے آیا، جب تیسرے روز کہا تو کہا میں حکمن کہتا ہوں کہ وہ آدمی آ کے مجھ سے ملے جس نے یہ کام کیا۔ ہم ہوتے سب سے پہلے کپڑے چھاڑ کے سب کے سامنے آتے کہ میں نے یہ کہا۔ اللہ نہیں تھا ایسا کچھ انہیں حاصل کرنا، وہ قربان کرتے تھے، اپنی ہر چیز وقف کر دیتے تھے کہ اللہ میری عزت تیری دی ہوئی ہے، تیری ہی جناب میں پیش کر رہی ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ میرا خون ہو، میرا مال ہو، میری عزت ہو، سب کچھ ہے تو للہ رب العالمین پیش کیے کھڑا ہوا۔ انہیں نہیں چاہیے تھا نام اور دنیا کا شان و شوکت۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا یہ پروانہ جو تھا، امیر لشکر کے کمرے میں آتا ہے رات، اپنے چہرے سے نقاب ہٹاتا ہے، کہتا ہے میں نے امیر کا حکم ماننا ضروری ہے۔ کہا اگر آپ کا حکم نہ ہوتا کبھی آپ کے سامنے نہ آتا، یہ میرا معاملہ اللہ کے ساتھ تھا۔ امیر کو ہر بندے کی پہچان نہیں ہوتی، آپ مجھے نہیں جانتے ہوں گے، کبھی کسی نے دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا، میں نے آپ کو کبھی کسی کو دیکھا ہے کبھی نہیں دیکھا، ہر آدمی کے بندے سے پہچان نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہمارا جو قمر باجوہ ہے وہ ہر فوجی کو جانتا ہے، ضروری نہیں ہے۔ وہ سامنے آیا، کہا میں نے اپنا چہرہ بھی آپ کو دکھا دیا، یہ کام صرف میرا اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ امیر نے پوچھا کس قبیلے سے ہو، کہاں سے ہو؟ اس نے چھلانگ لگائی اور خیمے سے باہر بھاگ گیا، فوج کے اندر شامل ہو۔ یہ ان کی نیکی کا طریقہ تھا۔